السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 9ویں سپارے میں دو حصے ہیں، سورہ اعراف کا آخری حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کا جو آخری اور بقیہ حصہ ہے اس میں 6 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، عہد الست کا ذکر ہے، بلم بن باعورہ ایک شخص تھا اس کا واقعہ ہے، کفار کی مثال دی گئی ہے، قیامت کے عین کے متعلق بتلایا گیا ہے اور قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر 5 عذاب مسلط کیے جو یہاں پر ذکر ہے۔ سب سے پہلے طوفان، آندھی، ہوا، جھکڑ، پھر ٹڈیاں، والقمل جوئیں، والضفادع مینڈک، والدم خون۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب بھی عذاب ٹلتا تو وہ دوبارہ سرکشی کرتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے تھے۔ لاٹھی کا معجزہ کہ جب وہ پھینکتے تو اژدہا سام بن جاتی، پتھر پر مارتے تو چشمے بہہ پڑتے، دریا پر مارتے تو رستہ بن جاتا، ہاتھ کو بغل کے نیچے دے کر باہر نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکنے لگتا۔ یہ معجزات عطا کیے، عذاب مسلط کیے، لیکن پھر بھی وہ قوم سرکشی سے باز نہ آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، آزادی دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی بھیجا، تورات جیسی عظمت والی کتاب ان کو دی، لیکن انہوں نے پھر بھی سرکشی کی، ہیلے بہانے کیے، دین میں تحریف کی، احکام الہیہ کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ہیلے کے ساتھ مچھلیاں پکڑیں، دریا کے کنارے ایک نالی نکال کر تالاب بنا لیا، ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں تو وہ اتوار والے دن پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان پر بھی اپنا عذاب نازل کیا۔ بلم بن باعورہ ایک شخص تھا، مستجاب الدعوات تھا، علم و شرف والا تھا، لیکن دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض اس نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ پھر کفار کے متعلق بتلایا کہ تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں جو اپنے دل و دماغ، اپنی آنکھ، اپنے کان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ قیامت کے علم کے متعلق بتلایا کہ قیامت کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت بتلائی کہ یہ عظمت والی، بصیرت والی، نصیحت والی، عبرت والی کتاب ہے۔ پھر سورہ اعراف کے آخر میں ایک آیت نازل کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے۔ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور سنتا رہے۔ قرآن 114 سورتوں کا نام ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ پورا قرآن ہے۔ اب اس میں سے امام جو بھی پڑھے گا، خواہ وہ سرن پڑھے یا جہرن پڑھے، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اگر امام جہری قرات کر رہا ہو تو فاستمعوا له، تو اس کو سنو۔ اگر امام سیدھی قرات کر رہا ہو، ظہر اور عصر کی نماز جیسے ہے، تو وہ انصتو، تو پھر بھی خاموش رہو۔ آگے اللہ رب العزت نے کہا
کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم آیت اللہ رب العزت نے، بہت فضیلت والی آیت اللہ رب العزت نے یہاں پر نازل کی۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، اور مدنی صورتوں میں عمومی طور پر شرعی احکامات کا ذکر ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی شرعی احکامات کا ذکر ہے، خصوصاً فریضہ جہاد کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا اور مال غنیمت کا حکم بتلایا۔ وہ مال جو کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کو ملے تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اس کا حکم بتلایا، اس کے کتنے حصے کرنے ہیں، کتنے کن کو دینے ہیں، کتنے کن کو دینے ہیں، یہ تمام احکامات سورہ انفال میں ہیں۔ پھر مومنین کی صفات کو ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی مومنین کی صفات کا ذکر تھا، وہاں مومنین کی 5 صفات کو بیان کیا، اور یہاں بھی مومنین کی 5 صفات کو بیان کیا گیا۔ پہلی صفت خشیت، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ دوسری صفت تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ تیسری صفت اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ چوتھی صفت نماز پڑھنا اور نماز کی حفاظت کرنا، تمام ارکان کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ پانچویں صفت سخاوت اور نیکی کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب کیا 6 جگہ پر۔ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم مانو، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ 6 خطاب ہیں مسلمانوں سے، مومنین سے۔ اگر مسلمان ان پر عمل پیرا ہو جائیں اور جن باتوں سے ان کو منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں تو مسلمان دنیا کی تمام قوموں سے مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا خلاصہ، 9ویں پارے کا خلاصہ، جس کے 2 حصے تھے، ایک سورہ اعراف کا آخری حصہ اور دوسرا سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کا آخری حصے میں 6 باتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تفصیل کے ساتھ ذکر تھا، عہد الست کا ذکر تھا، بلم بن بعورہ کا قصہ تھا، کفار کے متعلق بتلایا گیا، قیامت کے علم کے متعلق بتلایا گیا، اور قرآن کی عظمت اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی آیت کہ یہ جماعت کے متعلق ہے۔ جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو وہ خاموش رہے، امام قرات کرے، مقتدی خاموش رہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ خاموش رہو، وَأَنصِتُوا سنتے رہو، خاموش رہو، سنتے رہو۔ سورہ انفال میں 3 باتیں تھیں۔ غزوہ بدر، مال غنیمت کا حکم کے متعلق بتلایا گیا تھا، مومنین کی 5 صفات بتلائی گئی اور مومنین سے خطاب کیا گیا۔ اگر مومن ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والوں، حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد